الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست منی عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ را تو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی ممبر پر رونق افروز ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کی دولہ نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ گل فکا، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچہائے قدس، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کسو دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل ذکر تاجدار کربلا کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ امام عرش مقام
امام حسین علی جدہ و علیہ السلام، آپ کی ذات ستودہ صفات ایسی مبارک اور پاکیزہ ذات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی پہ دنیا میں لکھا گیا ہے، دوست ہو یا دشمن، اپنا ہو یا پرایا، تو سب سے زیادہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کربلا کے عنوان پر زیادہ لکھا گیا، اور سیرت النبی کے بعد سب سے زیادہ جو چیز بیان ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر، اس کو میدان کربلا کہتے ہیں، ذکر امام حسین کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے امام علی مقام کے حوالے سے، امام حسین کے حوالے سے بہت بڑے بڑے لوگوں سے، علماء سے، خطبہ سے سماعت کیا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے اہل سنت کا بچہ امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام کی شان، عظمت اور بزرگی کو جانتا ہے، اور آج آپ نے مجھے بھی عنوان دیا ہے کہ شہید کربلا کا ذکر کیا جائے۔ تھوڑی دیر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ یقین جانیں آپ حضرات اس علاقے کے لوگ گفتگو بہت اچھے سے سنتے ہیں اور بہت توجہ سے سنتے ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جس وقت میں اصلاحی بیان کرتا ہوں تو کوئی کیسے ہی سن لیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جس وقت میں اپنے آقاؤں کا ذکر کرتا ہوں تو اس وقت میری تمنا ہوتی ہے کہ پوری محفل میرے ساتھ رہے اور سب لوگ میری تائید کریں اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو، اور تائید کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ زبان سے کہیں تو آپ کو پتہ چلے گا، مجھے بھی احساس ہوگا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔ اب امام علی مقام امام حسین کا ذکر ہو اور محفل خاموش بیٹھے تو بات نہیں بنتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذکر اس کا ہو رہا ہے جس کے ذکر سے قسمتیں بدلتی ہیں، جس کے ذکر سے تقدیریں بدلتی ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جو محبوب خدا کا محبوب ہے، یہ وہ ذات ہے جو اللہ کے محبوب کا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں احب اللہ من احب حسینہ، کہ جس نے حسین سے محبت کی وہ اللہ کا محبوب بن جایا کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے محبوب بننے کا طریقہ حضور عطا فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندے بننا چاہتے ہو، اللہ اکبر، تو کرنا کیا ہے؟ کہا میرے حسین سے محبت کر لو۔ اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے لوگ گاروں میں 40 سال تک عبادتیں کرتے ہیں، 70 سال تک لوگوں نے درخت کی پتیاں کھائی، لوگوں نے روزے رکھے، لوگوں نے نہروں کے پانی پر سحری اور افطار کیا۔ لوگوں کا حال یہ ہوا کہ سوکھ کر کانٹے کی طرح ہو گئے، گوشت جسم سے جھڑ گیا، ہڈی سے چمڑا مل گیا۔ اتنی عبادتوں کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بنے گا کہ نہیں بنے گا، لیکن رسول اللہ نے گارنٹی اور ضمانت عطا فرمائی، احب اللہ من احب حسینہ، جس نے میرے حسین کو پیار کر لیا وہ اللہ کا محبوب بن گیا۔ کتنا آسان طریقہ ہے اللہ کے محبوب اور اللہ کا برگزیدہ بندہ بننے کے لیے، کتنا آسان طریقہ ہے۔ محبت کرو امام حسین سے، امام علی مقام سے سچی محبت کرو، اور محبت کرنے کے بعد اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ اور پھر فرماتے ہیں حسین و صبت من الاسباط، حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے۔ اب ایک بات میں آپ سے عرض کروں، دیکھیے توجہ فرمائیں کہ یہ آل البیت ہے، رسول اللہ کے گھر والے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہے، اولاد ہے۔ تو اب یہ آل اولاد رسول جو ہیں ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ ہمارے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی اس فلسفے کو بیان کرتے ہیں کہ آل البیت کی شان کیا ہے، تو کہتے ہیں
کہ خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، یعنی کہ کوئی چیز جب بنتی ہے، کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو وہ چیز بنانے کے لیے اس کا خمیر تیار کرنا پڑتا ہے، اور خمیر کے بعد وہ چیز بنتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے بسکٹ دیکھا ہوگا، بسکٹ جب کوئی بناتا ہے تو میدے وغیرہ کا خمیر بنتا ہے، اس کے بعد اس سے بسکٹ وغیرہ بنتا ہے۔ یہ چیزیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، بہت کامن چیز ہے، بہت آسان سے چیز ہے کہ چیز بنانے کے لیے پہلے اس کا خمیر بنانا پڑتا ہے، خمیر بنے تو چیز بنتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ بنے اور لوگ بنے، کوئی بنا، کیسے بنا؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ صحیح چیز ہے، سچائی ہے کہ جو بھی بنائے وہ مٹی کے خمیر سے بنائے۔ سب کو کیسے بنایا گیا آپ بول سکتے ہیں؟ کیسے بنا انسان؟ بولیں کیسے بنا انسان؟ مٹی سے، مٹی کے خمیر سے بنا۔ سب کیسے بنے؟ بولیں مٹی کے خمیر سے بنے، مٹی کے خمیر سے بنے۔ زیادہ سے زیادہ اور آگے آ جائیں تو باپ کا نطفہ، ماں کا خون، ان دونوں چیزوں سے مل کر انسان ترتیب پاتا، انسان بنتا ہے۔ لیکن جن کو حسن و حسین کہتے ہیں، جن کو سیدہ فاطمہ کہتے ہیں، جن کو مولا علی کہتے ہیں، جن کو آل رسول کہتے ہیں، جن کو اہل بیت کہتے ہیں، جن کو اولاد رسول کہتے ہیں، جن کو خاندان نبوت کہتے ہیں، نبی کا خاندان کہتے ہیں، تو ہر انسان اپنے ماں باپ کے خون سے بنتا ہے، ماں باپ کے جو ہے وہ نطفے سے بنتا ہے۔ لیکن جو اہل البیت ہے، رسول اللہ کی آل ہے، وہ کیسے بنے؟ تو میرے امام کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہیں کہ یہ جو رسول اللہ کی اولاد ہے تو ان کا جو خمیر ہے وہ رسول اللہ کے خون سے تیار ہوا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے خون سے یہ خمیر تیار ہوا ہے۔ اور رسول اللہ کا خون کیا ہے؟ آئیے اس کی جھلک آپ کو حدیث پاک میں دکھاؤں کہ حضور کے خون کی تاثیر کیا ہے، حضور کے خون کا اثر کیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے وہ حجامہ کروایا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون جو ہے ایک کٹورے میں نکال کر کے رکھا گیا تھا۔ اب وہ خون کو کہیں ڈالنا تھا، ایک صحابی آئے، آنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے فرمایا اسے اٹھاؤ اور لے جا کر کے ایسی جگہ ڈال دو جو محفوظ جگہ پہ ڈال دو، ایسی جگہ ڈال دو جہاں اس کی حفاظت ہوتی رہے۔ وہ صحابی لیے اور خون لے جانے کے بعد، دیکھو خون کے بارے میں کسی بھی مکتب فکر کا اختلاف نہیں ہے، شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو اور کسی بھی کوئی بھی مسلک کا آدمی ہو، سارے مسلک کے نزدیک خون حرام ہے، خون حرام ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ خون حرام ہے، خون ناپاک چیز ہے، خون نجس چیز ہے، اس لیے وہ اس کا کھانا، اس کا پینا حرام ہے۔ خون کھا پی نہیں سکتے کیونکہ قرآن نے کہہ دیا کہ خون حرام ہے، اس پہ سب متفق، یعنی کسی مسلک کا اختلاف نہیں، بس سمجھنے کے اس میں سارے فقہا جو مفتی ہے سب ایک ہی بات کرتے ہیں کہ خون حرام ہے۔ لیکن اندازہ کریں حضور علیہ السلام کا خون اللہ کے رسول علیہ السلام صحابی کو دے کے فرماتے ہیں کہ اس کو لے جاؤ اور لے جا کر کے کہیں محفوظ جگہ ڈال دو۔ صحابی خون لیتے ہیں، خون کو دیکھا، دیکھنے کے بعد دل میں خیال آیا کہ محفوظ جگہ آخر کون سی ہو سکتی ہے؟ آج محفوظ ہے، کل غیر محفوظ تو ہو سکتی ہے۔ ایسی بہت ساری جگہ آپ نے دیکھی ہوگی جہاں پہلے لوگ پیشاب کرتے تھے، بعد میں وہ جگہ گھر بن گئے، ایسی بھی جگہ کچرا ڈالا جاتا تھا، وہ جگہ مسجد بن گئی، اور ایسی جگہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ کبھی وہاں اچھے خوبصورت مکانات تھے، آج وہاں کچرا ڈالا جاتا ہے۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، بلکہ حالات تو کبھی ایسے بھی بدل جاتے ہیں کہ آج مسجد تھی، اب سب سے اچھی جگہ چند سالوں کے بعد سب سے گندی جگہ بن گئی۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ صحابی نے سوچا کہ یا اللہ، محبوب فرما رہے ہیں کہ محفوظ جگہ ڈال دو، ابھی محفوظ جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ آج محفوظ ہے، کل غیر محفوظ ہوگی تو کیا کروں گا؟ ایسے میں انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور وہ خون کا کٹورا لیا اور لے کر کے پی گئے۔ پینے کے بعد، حالانکہ خون پینا حرام ہے، کسی کا خون آپ نہیں پی سکتے، خون پینا کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن جب وہ خون پی گئے، پینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار
دربار میں حاضر ہوئے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا خون کا تم نے کیا کیا؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی محفوظ جگہ ڈالا ہے کہ قیامت تک ضائع نہیں ہوگا، کسی کا پیر نہیں پڑے گا۔ آقا علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا شاید یہ خون تم نے پی لیا ہے۔ انہوں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ وہ خون میں پی گیا۔ اب اللہ اکبر، حرام کام اگر حضور کے سامنے کوئی کیا جاتا تو حضور اس کو ڈانٹتے، اس سے ناراض ہوتے، لیکن جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ بات بتائی گئی کہ خون پی دیا تو حضور نے ان کو ڈانٹا نہیں، ناراض نہیں ہوئے، منع نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا جا تیرے پیٹ میں میرا خون چلا گیا۔ جملے پہ توجہ کرنا، مفہوم کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، تیرے پیٹ میں میرا خون چلا گیا۔ کتنا خون تھا وہ؟ 1 کٹورا خون تھا۔ 1 کٹورا خون کتنا ہو سکتا ہے؟ چند گرام ہو سکتا ہے۔ آقا فرما رہے جا تیرے پیٹ میں میرا خون چلا گیا، اللہ نے تجھ پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا، تو جہنم میں نہیں جائے گا کیونکہ تیرے پیٹ میں میرا خون چلا گیا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں جب تک میں زندہ رہا، اللہ اکبر، آج تک وہ جب بیان کرنے کہتے ہیں کہ عمر بڑھ گئی، عمر دراز ہو گئی اور آج تک میرے پیٹ میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اپنے پیٹ میں لیا۔ اب ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، توجہ کرنا، 1 کٹورا خون ان کے پیٹ میں چلا گیا رسول اللہ کا، تو آقا کیا فرما رہے ہیں کہ تو جہنم میں نہیں جائے گا، تو جنتی ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں جنتی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی 1 کٹورا پیٹ میں خون گیا تو جنتی فرما رہے ہیں۔ تو جنتی فرمانے کا مطلب کیا؟ نمبر 1، جنت میں کون جائے گا؟ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہی جائے گا۔ تو 1 کٹورا خون پیٹ میں چلا گیا تو حضور اب بتا رہے ہیں کیا؟ یعنی کہ تو کفر پر نہیں مرے گا بلکہ تو ایمان پر مرے گا۔ اندازہ فرمائیں 1 کٹورا پیٹ کے اندر خون چلا گیا تو حضور علیہ السلام کیا ضمانت دے رہے ہیں کہ تو کفر پر نہیں مرے گا، تو ایمان پر مرے گا۔ نمبر 2، چلے ٹھیک ہے، ایمان پہ مرنے کے بعد بھی کوئی جہنم میں جا سکتا ہے، جیسے اس نے اگر زنا کیا، اس نے غیبت کی، اس نے چوری کی، اس نے چغلی کی، کسی کے لیے دل میں بغض رکھا، کسی کے لیے کینہ رکھا، تو بھی تو وہ ایمان کے مرنے کے بعد بھی جہنم کا عذاب وہ بھگت سکتا ہے، بھگتنے کے بعد جنت میں آئے گا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے تجھ پہ جہنم حرام ہے، یعنی کہ تیرے پیٹ میں 1 کٹورا خون گیا، تب اس کٹورے کی تاثیر یہ ہے، اس خون کی تاثیر یہ ہے کہ تجھ سے زندگی بھر اب زنا نہیں ہو سکتا، تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا، تو کسی کی غیبت نہیں کر سکتا، تو جہنم میں لے جانے والے کام نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے جس کے پیٹ میں نبی کا 1 کٹورا خون جائے، جب اس کی یہ شان ہو جاتی ہے تو وہ حسین جس کو سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک نبی کے خون سے بنایا جائے، ان کے مرتبے کا اندازہ کون؟ امام کرے خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر نبی کے خون سے پیدا ہو رہے ہیں تو انتخاب کیسی ماں کا ہو رہا ہے، انتخاب کیسے باپ کا ہو رہا ہے۔ ماں ہے تو سیدہ کائنات، خاتون جنت، خاتون قیامت، بنت رسول، بنت پیمبر، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ امام حسین نے جس ماں سے جنم لیا ہے اسے سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، اور فاطمہ الزہرا کا مقام، ان کے مرتبے کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ میرے مقام اور مرتبے کا اندازہ کرو کہ مجھے دیکھ کر کارپوریٹر کھڑا ہو جاتا ہے، مجھے دیکھ کر سیاسی لیڈر کھڑے ہو جاتے ہیں، مجھے دیکھ کر علماء کھڑے ہو جاتے ہیں، مجھے دیکھ کر مشائخ اور پیر کھڑے ہو جاتے ہیں، مجھے دیکھ کر سیدزادے کھڑے ہو جاتے ہیں، مجھے دیکھ کر یہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بالکل صحیح ہے کہ جو جس کو دیکھ کر کھڑا ہوتا ہے اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، علماء جس
کے لیے کھڑے ہو جائیں تو آنے والے مہمان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، سیاسی لیڈر جس کے لیے کھڑے ہو جائیں تو آنے والے مہمان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن ایک بات میں بھی کہوں، ایک ایسی ہستی کو میں جانتا ہوں، اللہ اکبر، توجہ فرمائیں، اگر آپ اہل البیت سننا چاہتے ہیں تو ذرا توجہ کریں، توجہ ہے بھی آپ کی، لیکن غور فرمائیں کیا شان امام حسین کی، اللہ اکبر، جو جس کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہونے والا جتنا بڑا ہوتا ہے آنے والے کی عظمت اور بزرگی کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، کسی کے لیے کارپوریٹر کھڑے ہوں، کسی کے لیے ڈاکٹر کھڑے ہوں، کسی کے لیے انجینئر کھڑے ہوں، کسی کے لیے علماء کھڑے ہوں، کسی کے لیے سادات اور مشائخ کھڑے ہوں، لیکن ایک ایسی ہستی کو میں جانتا ہوں جس کے لیے سارے انبیاء کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک ایسی ہستی کو میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، نہیں جانتے تو جان لیں، جس کے لیے جبریل علیہ السلام جیسا فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، جس کے لیے میکائیل کھڑے ہوتے ہیں، جس کے لیے اسرائیل کھڑے ہوتے ہیں، جس کے لیے اسرافیل کھڑے ہوتے ہیں، کائنات کا ہر بڑا جس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے۔ وہ کون سی ہستی ہے؟ اسی ہستی کو دنیا محمد الرسول اللہ کہتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کہتی ہے۔ میری قوم کے جوانوں غور کرنا، توجہ کرنا، ایک وہ ہستی ہے جس کے لیے انبیاء کھڑے ہو رہے ہیں، سارے نبی جس کی تعظیم کو کھڑے ہوں، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ میرے امام کہتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا و مانی کی اول آخر، اے دست بستہ و پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، سارے انبیاء، سارے صحابہ، سارے ملائکہ جس کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ جس کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائے اسے حسنین کی امی فاطمہ الزہرا سیدہ فاطمہ سیدی سرکار امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ کی ہر مخلوق جس کے لیے کھڑی ہو رہی ہے وہ محمد الرسول اللہ اگر کسی کے آنے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اسے حسنین کی امی جان سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور ایک دو مرتبہ نہیں کہ چلو خوشی میں تھے تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، موڈ پہ تھے تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور کوئی اور کیفیت رہی تو نہیں، بلکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے جب دیکھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا آ رہی ہے، تب میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ان کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنے بابا کے ہاتھ چومتی ہے تو رسول اللہ ان کی پیشانی چومتے ہیں، اور پیشانی چوم کر کے ان کو کہتے ہیں فدا کے امی بابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ رسول اللہ اپنے ماں باپ جس پہ قربان کرے وہ حسنین کی امی جان سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ اسی پہ بس نہیں، کھڑے بھی ہوتے ہیں، فدا کی امی بابی یا فاطمہ بھی کہتے ہیں، اور جب وہ آ جاتی ہے تو حضور اپنی جگہ پر نہیں بیٹھتے بلکہ اپنی جگہ پہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو بٹھا دیتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ حسنین کریمین کی امی جان۔ ایک حدیث اور سن لیں تاکہ آپ کو اندازہ لگے آپ کس حسین پاک کی عظمت سننے کے لیے آئے ہیں، کربلا والے حسین کی شان کیا ہے، تاجدار کربلا کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک بار کی بات ہے، اللہ کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی جلوہ گری ہے۔ ایسے میں مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا بارگاہ رسالت میں آتی ہے، اور آنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کرتی ہے بابا جان، ابا جان، یہ بتائیں کہ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ جنت میں سب سے پہلے کس نے جانا ہے، کون جائے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں بیٹی تیرے بابا محمد الرسول اللہ کے سوا سب سے پہلے جنت میں کون جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ آپ کے بابا جان محمد
محمد रसूलुल्लाह जाएंगे। इतना सुनना था कि मेरे आका अलैहिस्सलाम से सैयदा ने पूछा, बाबा मर्दों में तो आप जाएंगे, फिर ये भी बता दें कि औरतों में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा, औरतों में सबसे पहले जन्नत में किसने जाना है? तो उस वक्त मेरे आका ने फरमाया, मेरी बेटी सबसे पहले औरतों में जो जन्नत में जाएगी वो इमरान की बेटी हजरत मरियम है। मरियम सबसे पहले औरतों में जन्नत में जाएगी। ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी सबसे पहले मरियम जन्नत में जाएगी। इतना सुनना था। शहजादी रसूल, शहजादी कौनैन, मखदूम कायनात, मलका फिरदौस बरी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के ज़हन ने जब ये बात को सुना तो चेहरे पर कुछ आसार जाहिर हुए, और जब चेहरे पे आसार जाहिर हुए तो आका ने फरमाया, सैयदा आपके चेहरे पे आसार देखे जा रहे हैं। अर्ज़ की, बाबा जान जब मैंने पूछा कि मर्दों में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा तो आपने अपना नाम लिया, लेकिन जब मैंने औरतों में पूछा तो आपने मरियम का नाम लिया। मैंने सोचा था शायद आप मेरा नाम लेंगे, लेकिन आपने मेरा नहीं बल्कि मरियम का नाम लिया। अल्लाह अकबर। दुनिया के इंसान हालात बदलने से उन्वान बदलते हैं, जगह बदलने से जबान बदलती है, बात बदलती है, लेकिन अल्लाह अकबर ये मुस्तफा जाने रहमत की जबान है। हालात कुछ भी हो मगर जबान कभी ना बदली, जो मुंह से निकल गया वो निकल गया। जब सैयदा पाक के चेहरे पर आसार आए और कहा, मैंने तो औरतों में इसलिए पूछा था कि आप शायद मेरा नाम लेंगे, तो आका ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा होगा वही जो मैंने कह दिया कि सबसे पहले मरियम जन्नत में जाएगी, मगर उसका तरीका ये होगा जिस सवारी पर मेरी बेटी फातिमा जन्नत में जा रही होगी उसकी नकेल पकड़कर आगे आगे मरियम खातिमा बनकर जाएगी और तुम पीछे पीछे मखदूमा बनकर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खातिम से मखदूम का पता चलता है। खातिम जितना बड़ा होगा मखदूम की अजमत का अंदाजा होगा। खादिमा कौन है? मरियम। और मरियम कौन है? नबी की मां। ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान है हजरत मरियम। ऐसी खातून जिसकी नकेल पकड़े, जिसकी सवारी की नकेल पकड़े। जब खातिमा इतनी बड़ी है तो फिर मखदूमा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की शान का आलम। ये है इमाम हुसैन की अम्मी, और इमाम हुसैन के बाबा कौन? अली के मुर्तज़ा। सुभान अल्लाह। मौला पाक की मनकबत पढ़ रहे थे। आपको अंदाजा होना चाहिए कि दुनिया में जितने बहादुर हैं, जितने बहादुर हैं, जो बहादुरी अल्लाह ने मौला अली को अता की है ये उनका अपना हिस्सा है, उनका अपना हिस्सा है। बल्कि मेरे इमाम कहते हैं कि अली की बहादुरी की शान ये है कि तलवार भी झुककर उन्हें सलाम करता है। सुभान अल्लाह। मौला अली की बहादुरी का हाल ये है कि तलवार जिसके सामने झुककर सलाम करे उसे अली कहते हैं। हसनैन का बाबा कहते हैं। तो कहा वो कैसे? तो उस शान का अपना मिजाज होता है। आप किसी चीज को जिस रंग में देखेंगे, जिस अंदाज में देखेंगे, आपको वो बात समझ में आएगी। तलवारें आमतौर पर ऐसी होती है, तवज्जो है आपकी, अगर आप उसी तरह आपस में बातें करते रहेंगे तो बात नहीं बनती, लेकिन तवज्जो इस तरफ होती है तो फिर बात अलग है। तवज्जो है आपकी? जी जी। तलवार देखा है? अगर नहीं देखा तो नेट पर देखना कि तलवार ऐसे रहती है, ऐसे कैसे रहती? यूं रहती है, इस तरह से। और ये इस तरह का मिजाज क्या है? जहाँ नवाबीन और बादशाहों का दौर रहा, वहाँ के लोग आज भी अगर किसी को सलाम करते तो यूं करके करते हैं, जबान से भी सलाम कहते हैं और हाथ का इशारा भी यूं करते हैं। बल्कि लोग हिंदुस्तान के झंडे को भी सलामी तो इसी तरह से देते हैं, इसी तरह से खड़े होते हैं, है ना? ये है, इसका मतलब कोई किसी को सलाम कर रहा है, झुक कर सलाम कर रहा है। अल्लाह अकबर।
تو مولا مشکل کشا نے جب تلوار کو، جب میرے امام نے جب تلوار کو یوں دیکھا، امام اہل سنت نے تلوار کو یوں دیکھا تو سوچنے لگے یہ تلوار یوں کیسے جھکی ہوئی ہے. تو پھر وہ دیکھ کر کے ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ تلوار کسی بہادر کو جھک کر سلام کر رہی ہے. تو پھر میرا امام یوں گنگناتا ہے کہ بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. بحر تسلیم علی میدان میں کون علی جو کعبے میں پیدا ہو، کون علی جو خاتم الولایت ہو، کون علی اللہ اکبر جو قسیم جنت و جہنم ہے، کون علی جو ساقی شیر و شربت ہے، کون علی اللہ اکبر. خیبر کے موقع پہ آقا نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو محبوب بھی اللہ رسول کا اور محب بھی اللہ رسول کا. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام نے علی کی تلوار کی گھن گرج کو دیکھ کر فرمایا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار. مولا مشکل کشا کتنے بہادر تھے. علامہ شریف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں علی مرتضیٰ کی بہادری. علامہ شریف الدین یحییٰ منیری لکھ رہے ہیں علی مرتضیٰ کی بہادری. فرماتے ہیں ایک جنگ میں، جنگ کے اندر اور حالت جنگ میں آپ نے کسی دشمن پہ تلوار اٹھائی مارنے کے لیے. تو دشمن پہ جیسی تلوار اٹھائی، اب اس نے دیکھا کہ میں تو دو ٹکڑے ہو جاؤں گا، کیونکہ علی مرتضیٰ اتنے بہادر تھے کہ جس پر تلوار اٹھی وہ دو ٹکڑے ہو گیا. بڑے بڑے بہادر. آپ کو پتا چلنا چاہیے مولا علی کی بہادری کا حال یہ ہے کہ بدر میں علی نے اکیلے 35 کافروں کو مارا تھا. ٹوٹل بدر میں 70 مارے گئے تھے، اکیلے 35 کو مارا تھا مولا علی نے. اتنے بہادر تھے. بہادری کے چرچے آج بھی ہیں، آج بھی ہے. مسلمانوں میں غیر مسلموں میں مولا علی کی بہادری کے چرچے ہیں. تو آپ نے جیسی تلوار اٹھائی دشمن پر، وہ سمجھ گیا کہ میں تو مر جاؤں گا. اس نے ہاتھ پھیلا کہا علی مجھے بھیک چاہیے تلوار کی. آپ کے ہاتھوں سے تلوار اٹھ گئی مارنے کے لیے اور دشمن میدان جنگ میں کہہ رہا ہے مجھے تلوار چاہیے بھیک میں. آپ کے ہاتھوں سے مولا علی نے اٹھی ہوئی تلوار اس کے ہاتھ میں دے دی. علی مرتضیٰ نے تلوار، دشمن کے ہاتھ میں تلوار دینے کا مطلب کیا ہے؟ دشمن کے ہاتھ میں تلوار دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ مار ڈالے ہمیں. لیکن یہ علی ہے، حسین پاک کا بابا ہے. جب دشمن نے مانگا ہاتھ پھیلا کے علی بھیک میں تلوار دے دو، آپ نے دے دی تلوار. اس نے تلوار لے کے ہنسا اور ہنس کے اس نے کہا دو چیز ہو سکتی ہے علی. میں اس کی بات نقل کر رہا ہوں، میرا موقف نہیں ہے، لیکن وہ نقل جو اس نے کہا وہی کہہ رہا ہوں. اس نے کہا علی دو بات ہو سکتی ہے، یا تو تجھ جیسا کوئی بیوقوف نہیں ہے، یہ میں نہیں مانتا، حالانکہ اس نے کہا دشمن تھا، یا تجھ جیسا کوئی بہادر نہیں ہے، یہ میرا موقف ہے. دشمن نے کیا کہا؟ ارے کوئی دشمن کو تلوار بھی دیتا ہے؟ میں نے تلوار مانگی آپ نے دے دی. یا تو آپ بے وقوفی کی آپ نے، یا تو بہادری کی. مولا علی نے فرمایا وہ بے وقوفی اور بہادری تو جان. یہ ہمارے خاندان کی روایت ہے کہ ہمارے دروازے پر کوئی بھی ہاتھ پھیلا دے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دوست ہے یا دشمن، ہاتھ جس کے پھیل جاتے ہیں اس کو عطا کرتے ہیں. لیکن آپ نے کوئی ایسا سخی نہیں دیکھا کہ جس نے میدان جنگ میں دشمن کو تلوار بھیک میں عطا کر دی. کوئی نہیں دیتا. یہ مولا علی ہے، امام حسین کے بابا. اب امام حسین کو دیں. امام حسین کیا ہستے. اصل میں مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو چند واقعات میں محدود کیا. ہم نے ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی زندگی، خود کربلا کو بھی، خود میدان کربلا کو بھی آپ دیکھیں کہ کربلا کا میدان امام علی مقام نے کس طرح فتح کیا. ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ہر سال جلسہ بھی کر رہے ہیں.
لیکن کربلا ہماری زندگی کے اندر آتی نہیں، ہماری زندگی میں کربلا نہیں آتی. جیسے مثال کے طور پہ آئیے امام علی مقام، اگر آپ اجازت دیں تو پہلے میں ان کی ولادت بیان کروں، ان کی پیدائش، ارشاد ارشاد. تو آپ کو پتا چلے کہ ولادت کس شان سے. شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کے مبارک مہینے میں 5 شعبان ہیں، 2 اقوال ہیں، 4 اور 5. زیادہ تر ہمارے علماء نے 5 شعبان لکھا. ہجری کا 4واں سال ہے اور شعبان کا کی 5ویں تاریخ. حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا کر صحابہ کی طرف رک کر کے بیٹھ جاتے تھے، صحابہ کی طرف رک کر کے بیٹھ جاتے تھے، باتیں کرتے تھے. فجر کے بعد کچھ واعظ و نصیحت ہوتی تھی، کوئی خواب دیکھتا تھا تو خواب کی تعبیر بیان کی جاتی تھی، خود خواب دیکھتے تھے تو خود خواب بیان کرتے تھے، تعبیر بیان کرتے تھے. اس دن کیا ہوا، بیٹھے نہیں. مولا علی سے کہا علی اٹھو جلدی چلو، ہمیں تمہارے گھر چلنا ہے، فاطمہ کے گھر چلنا ہے. دونوں اٹھے، مولا کائنات بھی اٹھے، اللہ کے رسول بھی اٹھے. اور اٹھنے کے بعد جیسے ہی دروازے میں پہنچے کہ علی دروازے پہ تم کھڑے ہو جاؤ، کسی کو اندر آنے مت دینا جب تک میں نہ بلاؤں، اور تم بھی نہ آنا. مولا کائنات دروازے پہ کھڑے، اللہ کے رسول اندر تشریف لے گئے. جب اللہ کے رسول علیہ السلام اندر گئے تو چونکہ محفل اب جمنے والی تھی، جانے محفل ہی نہیں تو محفل کہاں سے رہے گی. اللہ کے رسول اٹھ کر کے چلے گئے، پوری محفل اٹھ گئی. آقا علیہ السلام آگے آگے، پیچھے پیچھے سارے اصحاب، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، سب لوگ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو دروازے پہ روکا تھا. جیسے صدیق اکبر، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی سب لوگ پہنچے تو مولا علی سے پوچھا اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ تو مولا کائنات نے فرمایا حضور علیہ السلام اندر گئے ہوئے ہیں. کہا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ آج ہمارے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی، ابھی بیٹے کی ولادت ہوئی ہے. ہمارے یہاں بیٹا ہے، نبی کا بیٹا، نبی کی بیٹی کا بیٹا، نبی کا بیٹا. اور پھر مولا علی فرماتے ہیں آج ہمارے یہاں دوسرا بیٹا آیا ہے اور دوسرے بچے کی ولادت ہوئی ہے. اور اللہ کے رسول گھر میں گئے ہیں، گھر میں گئے کسی کو آنے کی اجازت نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین پر 4 لاکھ سے زیادہ فرشتے آج اترے ہیں. 4 لاکھ سے زیادہ فرشتے زمین پر آج اس لیے اترے ہیں کہ ہمارے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے تو وہ رسول اللہ کو مبارکباد پیش کریں، وہ مبارکباد دینے کے لیے توجہ کریں. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو فلاں مبارکباد دیتا ہے. ہم کہتے ہیں کوئی امام حسین کی عظمت کا اندازہ بھی تو لگائے نا کہ وہ پیدا ہوتے ہیں تو 4 لاکھ سے زیادہ فرشتے آسمان والے زمین پر آ رہے ہیں، عرش والے فرش پر آ رہے ہیں. کس کے لیے؟ اللہ کے رسول کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے. اللہ اکبر. یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں اللہ کے رسول علیہ السلام باہر تشریف لائے اور فرمایا اللہ اکبر اپنے اصحاب سے کہ ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور ہم نے اس کا نام حسین رکھا ہے. اللہ اکبر. تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور علی کیا کہہ رہے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ علی کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں بیٹا آیا ہے تو مبارکباد دینے کے لیے 4 لاکھ سے زیادہ فرشتے آسمان سے زمین پر آ گئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا علی تمہیں کیسے پتا چلا کہ ان کی تعداد 4 لاکھ سے زیادہ ہے؟ تو اس کی یا رسول اللہ جب وہ آپ کو مبارکباد دینے کے لیے اندر جا رہے تھے تو وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ 4 لاکھ سے زیادہ فرشتے زمین پر آئے ہیں. میں نے ان کی باتوں کو سنا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 4 لاکھ سے زیادہ فرشتے زمین پر آئے. تو آقا نے فرمایا اللہ نے علی کو عقل کامل عطا فرما دیا، اللہ نے علی کو عقل کامل عطا فرما دیا. اور پھر صدیق اکبر سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے ابو بکر علی نے جو بات بتائی وہ تو حق ہے لیکن اس سے زیادہ تعجب کی بات میں تجھے نہ بتاؤں؟ تو صدیق اکبر نے اس کی میرے ماں باپ قربان آپ پر آقا ضرور بتائیں. فرمایا آج میرے بیٹے حسین کی ولادت ہوئی تو جب فرشتے جبریل میکائیل اور فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آئے تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ایک ایسا بھی فرشتہ
فرشتہ تھا جس سے اللہ ناراض ہے، اور اللہ نے اس کے بالوں پر چھین کر اس کو کوہ کاف میں ڈال دیا ہے، اور کوہ کاف میں ڈال کے اس کی ڈیوٹی چھین لی، ذمہ داری چھین لی۔ ہزاروں فرشتوں کا افسر تھا وہ فرشتہ، لیکن ناراضگی کی وجہ سے اس کی ذمہ داری واپس لے لی گئی ہے۔ تو جب جبریل اور سارے فرشتے ہمارے گھر آج مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے، تو اس فرشتے نے کہا جبریل مجھے بھی لے چلو، آج رسول اللہ کی بیٹی کو بیٹا آیا ہے، آج رسول اللہ کے گھر خوشی کا ماحول ہے، مجھے بھی لے کر کے چلو، شاید میرا کام بن جائے۔ تو فرشتے اس کو اٹھا کر کے لائے، تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ڈیوٹی چھین لی گئی ہے، ہزاروں فرشتوں کا افسر تھا، آقا میری ذمہ داری لے کر مجھے کوہ کاف میں ڈال دیا گیا، آقا آج خوشی کا گھر ہے، آج حسین پیدا ہوئے، آپ کے گھر میں خوشی ہے، یا رسول اللہ کرم فرمائے۔ تو میرے آقا نے اللہ سے عرض کیا مولا اس کو معاف کر دے اور اس کا منصب اس کو عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن ایک کام کرو، حسین جس کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں وہ کپڑا اس پر مس کر دو۔ تو جس کپڑے میں حسین لپٹے ہیں وہ کپڑا اس کو لگا دو۔ تو جیسے وہ کپڑا لگایا گیا، اس کپڑے کے لگنے کی برکت تھی کہ جو بالوں پر اس کے چھین لیے گئے تھے دوبارہ اللہ نے اس کو بالوں پر عطا فرما دیا۔ یعنی چند گھنٹے کے حسین کی شان کا یہ عالم ہے۔ جب کربلا میں 56 سال کے میرے امام ہوں گے تو ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ امام علی مقام ہے۔ ولادت کے وقت اتنے بے مثال ہے تو شہادت کے وقت کتنے بے مثال ہوں گے۔ لیکن اللہ اکبر، آئیے اب ہم ان سے محبت کی بات کرتے ہیں، محبت کرتے بھی ہیں، پیار کرتے بھی ہیں، لیکن ان کی زندگی کا کوئی گوشہ اپنی زندگی میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ جیسے مثال کے طور پر کربلا کی جب داستان شروع ہوتی ہے تو پہلی فوج 1000 کے لشکر کی شکل میں جب امام پاک کے سامنے آئی، آپ نے اس کو سنا ہوگا، دیکھیں پڑھتے سنتے سب ہیں، لیکن کوئی نتیجہ نکال کے عمل کرنا اہم ہے۔ عمل بڑی چیز ہے۔ ساری زندگی جیسے عطر کی شیشی کوئی جیب میں لے کے پھرے وہ مہکے گا نہیں، پسینے کی بدبو ویسے کہ ویسے ہی رہے گی۔ حالانکہ کروڑوں روپے کا عطر بھی جیب میں رکھ لے تو وہ مہک سکتا ہے؟ نہیں مہک سکتا۔ کب تک؟ جب تک وہ عطر کا استعمال نہ کرے۔ اپنا حال ایسا ہی ہے۔ اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کو دل میں رکھا ہے یا دل میں رکھنے کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے کردار اور ان کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دیکھو 1000 کا لشکر لے کر حر ابن یزید امام حسین کے پاس آئے۔ امام نے فرمایا تو کون؟ اس نے کہا میرا نام حر ابن یزید ہے۔ کیوں آیا ہے؟ آپ کو گرفتار کرنے آیا، میں آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا۔ امام نے فرمایا یہ تیرا گھوڑا اور تیرے فوجی کے گھوڑے اور تیری فوج کیوں ہانپ رہی ہے؟ ان کے ہانپنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کو گرفتار کرنے آیا۔ اور امام حسین اس کو کیا پوچھ رہے؟ تیرے گھوڑے کے ہانپنے کی وجہ کیا ہے؟ تیری فوج کے ہانپنے کی وجہ، وہ ہانپتے کیوں ہیں؟ حر نے کہا حسین ابن زیاد نے مجھے حکم دیا کہ جلدی جا، کہیں رکنا مت، اور حسین کو جلدی سے گرفتار کر کے پکڑ کے میرے پاس لا۔ تو کوفہ سے چلا، یہاں تک گھوڑے دوڑاتا رہا، میں نہ کھانے کے لیے رکا نہ پینے کے لیے رکا، اور میری فوج مسلسل دوڑتی بھاگتی رہی۔ اس وجہ سے یہ ہانپ رہی ہے، انہوں نے پانی نہیں پیا ہے، یہ پیاس کی وجہ سے ہانپ رہے ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا پانی ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں ہے، اسی لیے ہانپ کانپ رہے ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا حر دوسری باتیں بعد میں ہوگی، پہلے تو اپنے گھوڑوں کو پانی پلا، اپنی فوج کو پانی پلا۔ ہمارے پاس مشکیزیں بھرے ہوئے ہیں اور پانی ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا جس کے پاس جتنا پانی ہے سارا پانی ان کو دے دو، تاکہ یہ اپنے گھوڑوں کو اور اپنے سواریوں کو اور خود پانی پی لیں، کیونکہ یہ انسان ہے، ان لوگوں کی تکلیف میں دیکھ نہیں سکتا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو قیدی بنانے کے لیے آئے ہیں، جو جان کے دشمن ہے، امام علی مقام ان کو پانی پلا رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں
پھر کیوں واپس آ گیا، پھر کیوں واپس آ گیا؟ میں نے کہا امام حسین کے اخلاق کو دیکھ کر واپس آ گیا۔ اس کو پتا تھا کہ میں تو قیدی بنانے کے لیے آیا ہوں، امام اسی وقت چاہتے تو میں پیاسا تھا، میری فوج پیاسی تھی، تلوار اٹھا کر کے ہمیں قتل کر دیتے، لیکن امام نے قتل نہیں کیا، امام نے ان کو پانی پلایا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، جان کے دشمنوں کو پانی پلایا جا رہا ہے، یہ کردار ہے اپنے اندر؟ آئیے اس سے ایک بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، آپ توجہ کریں تاکہ پتا چلے کربلا، صحیح کربلا کیا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا امام علی مقام کو شہید کیا گیا جب، تو امام علی مقام کے کپڑے بھی نکال لیے، دشمنوں نے کپڑے نکال لیے۔ امام علی مقام کے جسم پر ایک ساتھ 10 گھوڑے مقرر کیے، 10 گھوڑے امام کے سینے کو، امام کے وجود کو، پیروں کو کچلنے کے لیے۔ جس سینے پر رسول اللہ ہاتھ پھیر کر کے سونگتے تھے، جس پیشانی کو چومتے تھے، جس کو کندھے پہ بٹھاتے تھے، جس کے لیے سجدے طویل کر دیتے تھے، اس حسین کے وجود ناز کو گھوڑوں کے پیروں تلے کچل دیا گیا، سر کاٹ دیا گیا، 6 مہینے کا بچے کو بھی نہیں چھوڑا گیا، اور آخر میں یہ ہوا کہ خیمے جلا دیے گئے، خیمے جلائے گئے۔ خیمے جلانے کے بعد بیبیوں کے دوپٹے تک چھین لیے، بیبیوں کے زیورات تک چھین لیے۔ یہ باتیں میں ان کتابوں سے پیش کر رہا ہوں جو سر الفاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے، استاد زمان حضرت مولانا حسن بریلوی نے، ہمارے بزرگوں نے لکھا، اور بھی کتب۔ چادریں تک، ان شہزادیوں کی چادریں چھینی گئی جن کے گھر میں اجازت کے بغیر فرشتے بھی نہیں آتے تھے۔ میرے امام کے چھوٹے بھائی نے بیان کیا ہے کہ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ سر کٹانا، جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ بیبیوں کے دوپٹے چھین لیے گئے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، ٹاپوں سے کچلا گیا۔ 7 سال کی ننھی شہزادی سیدہ سکینہ کے کان کی بالیاں ایسے کھینچی کہ سیدہ کا کان بھی کٹ گیا، خون کی پھواریں نکلی۔ سیدہ سکینہ نے سوچا یتیموں پر تو کافر بھی رحم کرتے ہیں، اگر ان ظالموں کو کہوں گی کہ میں یتیم ہوں تو یہ مجھ پہ رحم کریں گے۔ تو سیدہ شہزادی سکینہ نے کہا، اے شامیوں، اے یزیدیوں، مجھ پہ رحم کرو، میں حسین کی یتیم بیٹی ہوں۔ یہ سوچ کر کہا کہ میں یتیم ہو گئی ہوں، حسین پاک کی یتیم بیٹی ہوں۔ تو اتنا سننے کے بعد رحم کرنے کی بجائے ان لوگوں نے 7 سال کی اس ننھی سی شہزادی کے منہ پہ تماچے مارنا شروع کیے، چہرے پہ تماچے مارے۔ شہزادی سکینہ کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک فرمایا، اللہ اکبر۔ یہ سب کچھ ہوا، پانی بند کیا گیا، پانی بند کرنے کے بعد شہید کیا گیا، گھوڑے دوڑائے گئے لاشوں پر، خیمے جلا دیے گئے۔ خیمے جلانے کے بعد بیبیوں کے زیورات چھینے گئے، ان کے دوپٹے چھینے گئے، سب کچھ کیا۔ یہ سارا منظر جانتے ہیں کون؟ امام زین العابدین، مظلوم کربلا۔ اور آخری میں کیا ہوا؟ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے امام زین العابدین۔ 11 اور 12 تاریخ کو تو 5 سے 6 دن ہو گئے تھے بھوکے پیاسے۔ ساری شہزادیاں جو نبی کی تھی ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دی، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی، اور اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر ان شہزادیوں کو بٹھایا گیا، اور ان کی نکیل گلے میں توق ڈال کر، لوہے کا توق ڈال کر ان کی نکیل بیمار زین العابدین کے ہاتھ میں دی گئی۔ امام زین العابدین جب اس نکیل کو پکڑتے تو گر جاتے، اٹھنے کی طاقت نہ تھی۔ جب زمین پہ گرتے تب ان کی پیٹھ پہ درہ لگایا جاتا۔ یہ سب ظلم کیا گیا، آپ کو پتا ہوگا۔ یہ سب ظلم کرنے کے بعد جب کربلا ہو گیا، ظلم ہو گیا، تو ایک دن شمر مدینہ منورہ آیا۔ شمر ایک دن مدینہ منورہ آیا۔ جب شمر مدینہ منورہ آیا تو چونکہ ساری داستان مدینہ منورہ والوں کو پتا تھی کہ شمر نے کتنا ظلم کیا، کتنا پاپ کیا، کس قدر سب کچھ کیا، تو شمر کو دیکھ کر مدینے والوں نے
اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے۔ شمر کو دیکھ کر اہل مدینہ نے اپنے دروازوں کو بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد کہ وہ چتکبرا کتا جو آل رسول کا قاتل ہے، آل رسول پہ جس نے ظلم کیا ہے، ہم اس کا منہ تک نہیں دیکھیں گے، اور اس کو کھانا نہیں دیں گے، اس کو پانی نہیں دیں گے، اس کو عزت سے بٹھائیں گے نہیں، کیونکہ اس نے اہل بیت پہ ظلم کیا، زیادتی کی۔ یہ بات جب پہنچتے پہنچتے امام زین العابدین تک پہنچی، سیدنا سید سجاد امام زین العابدین تک جب یہ بات پہنچی تو امام زین العابدین نے سنا کہ سب نے اپنے گھر بند کر دیے، نہ شمر سے کوئی مل رہا ہے، نہ کوئی پانی دے رہا ہے، نہ کوئی کھانا دے رہا ہے، نہ کوئی ملاقات کر رہا ہے، تو امام زین العابدین نے اپنا دروازہ کھول دیا، اور دروازہ کھولنے کے بعد ایک غلام سے فرمایا جاؤ شمر کو میرے پاس لے کر آؤ۔ غلام گیا اور شمر نے کہا کہ تجھے بلایا جا رہا ہے۔ شمر آیا، امام نے